الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے، اور کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے آج کل ہم 7واں مقصد پڑھ رہے ہیں، اور 7واں مقصد حکمرانی کے بارے میں ہے، امامت و خلافت کے بارے میں ہے، اور اس کی دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے القضاء، یعنی کہ فیصلہ کرنے کے بارے میں۔ اور اس کتاب میں ہم 2 باب پڑھ چکے ہیں، آج تیسرے باب کا آغاز کریں گے۔ باب ہے لا یقضی القاضی وہو غضبان، کہ قاضی، جج اس حالت میں فیصلہ نہ کرے جب کہ وہ غصے میں ہو۔ جب قاضی غصے میں ہو تب وہ فیصلہ نہ کرے۔ حدیث نمبر 1405 1405 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہوا ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا، یعنی کہ دونوں ہی اس حدیث کو اپنی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ، روایت عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے۔ عبد الرحمن کون ہیں؟ تابعی ہیں، اور ان کے والد ابو بکرہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ کتب ابو بکرہ، کہ ابو بکرہ نے لکھا، ابنہ، اپنے بیٹے کو۔ تو ابو بکرہ کون ہے؟ نفیع بن حارث۔ تو صحابی ابو بکرہ نے اپنے بیٹے کو لیٹر لکھا، خط لکھا، اور جس بیٹے کو لکھا اس کا نام تھا عبید اللہ۔ یہاں پہ روایت بیان کرنے والے کون سے بیٹے ہیں؟ عبد الرحمن، اور جس کو لیٹر لکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ عبید اللہ۔ تو ابو بکرہ نے اپنے بیٹے کو لیٹر لکھا، خط لکھا، وکان بسجستان، اور وہ بیٹا کہاں تھا؟ سجستان میں، اور سجستان میں وہ قاضی تھا، جج تھا۔ اور سجستان کہاں پہ واقع ہے؟ یہ وہ علاقہ ہے جس کا کچھ حصہ آج کل ایران میں ہے، کچھ افغانستان میں ہے، اور پاکستان کے بلوچستان کی جانب کے بارڈر کے قریب قریب بن جاتا ہے۔ تو وکان بسجستان، تو یہ عبید اللہ جو تھے اس سجستان میں کیا تھے؟ قاضی تھے، جج تھے۔ تو کیا لکھا لیٹر میں؟ کیا لکھا؟ بِأَلَّا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ، کہ 2 لوگوں کے مابین اس حالت میں فیصلہ نہ کرنا کہ جب تم غصے میں ہو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے، لا يقضين حکم بین اثنین وهو غضبان، کہ کوئی بھی حکم کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا یا حکمران۔ کوئی بھی حاکم، کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ہرگز فیصلہ نہ کرے بین اثنین، 2 لوگوں کے درمیان، وهو غضبان، جب کہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ غصہ جو ہے وہ انسان کو غلط فیصلہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔
جب آپ غصے کی حالت میں ہوں گے، ممکن ہے یہ غصہ انہی دو لوگوں میں سے کسی ایک پہ ہو، اور اسی غصے کی حالت میں آپ فیصلہ سنا دیں، تو اب آپ کا غصہ آپ کو ایسا فیصلہ کرنے کی طرف لے کر جائے گا جو اس کے خلاف ہوگا جس کی وجہ سے غصہ آیا ہے، یا پھر غصہ کسی اور وجہ سے آیا ہوگا لیکن غصے کی حالت میں فیصلہ سنائیں گے تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے شریعت نے غصے کی حالت میں فیصلہ سنانے سے، فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اور علماء کرام نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں فیصلہ کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ غلط فیصلہ کریں۔ تو غصے کی طرح جو انسان کی دیگر حالتیں ہیں، ان حالتوں میں بھی فیصلہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو، یا بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو، یا بیماری کی شدت ہو، یا آپ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہوں، وہ خوشی جس میں انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کھو دیتا ہے، یا آپ پہ نیند کا غلبہ ہو رہا ہو، تو ان حالات میں بھی فیصلہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے۔ دین کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج جن ادیان اور مذاہب میں یہ تعلیمات موجود ہوں گی وہ اسلام سے ماخوذ ہوں گی، ورنہ جس زمانے میں اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں اس زمانے میں آپ کو دیگر ادیان میں ایسی تعلیمات ملنا، ایسی تعلیمات کا تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وہ تعلیمات ہیں جن سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے۔ باب نمبر 4، باب البینات والایمان فی الدعاوی۔ دعاوی یہ جمع ہے کس کی؟ دعویٰ کی، کہ دعوے میں گواہ، دلائل اور قسمیں، یعنی کہ قسموں کی دعویٰ میں کیا حیثیت ہے، گواہوں کی کیا حیثیت ہے، اور قسمیں کس کے ذمے ہیں، اور گواہ پیش کرنا کس کے ذمہ ہے۔ ان امور پہ اس باب میں گفتگو ہوگی۔ تو باب البینات، دلائل، ثبوت، شواہد، قرائن اور گواہ، والایمان یمین کی جمع کیا؟ قسمیں، پھر دعویٰ کسی بھی دعویٰ میں۔ حدیث نمبر 1406، 1406، قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن ابی ملیکہ، روایت ہے ابن ابی ملیکہ سے، یعنی کہ ابو ملیکہ کے بیٹے سے۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ۔ قال، وہ کہتے ہیں، کتبت الی ابن عباس، کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کی طرف لکھا۔ لکھنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ۔ اور اس کی وضاحت یوں آئی ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے عبداللہ بن عباس کی طرف خط لکھا اور اس میں ان سے سوال کر رہے تھے دو عورتوں کے کیس کے بارے میں۔ دو عورتوں کا کیس تھا، دو عورتوں کا مقدمہ تھا، دو عورتوں کا معاملہ تھا، جن میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ دائر کر رہی تھی۔ تو اس بارے میں انہوں نے ان سے وضاحت مانگی، رہنمائی مانگی، تعلیمات مانگی۔ تو کہتے ہیں کہ فکتب الیہ، تو انہوں نے میری طرف لکھا۔ کنہوں نے؟ عبداللہ ابن عباس نے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دیا تھا۔ کیا فیصلہ دیا تھا؟
کہ ان الیمین علی المدعا علیہ، کہ قسم کس کے ذمے ہوگی؟ مدعا علیہ کے ذمے ہوگی، جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے اس کے ذمے کیا ہوگی؟ قسم۔ تو پھر گواہ لانے کس کے ذمہ ہوں گے؟ جو دعویٰ دائر کرے۔ یہاں تھوڑا سا خلاصہ بتا دوں کہ جب جج کے پاس کیس آئے تو ایک مدعی ہوگا، ایک مدعا علیہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں مدعی کس کو کہتے ہیں، مدعا علیہ کس کو کہتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ مدعی وہ ہے جس کا موقف ظاہری حالت کے خلاف ہو، اور مدعا علیہ وہ ہے جس کا موقف ظاہری حالت کے مطابق ہو۔ ایک آدمی ایک مکان میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہے، دوسرا آ کے کہتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، اس کا نہیں ہے جو رہ رہا ہے۔ ظاہری حالت کس کی تائید کر رہی ہے؟ اس کی جو رہ رہا ہے۔ ظاہری حالت اس کی تائید کر رہی جو رہ رہا ہے، کہ کوئی مکان اسی کا ہوتا ہے جو اس میں رہ رہا ہوتا ہے۔ کوئی زرعی زمین ہے تو وہ کس کی ہوگی؟ جو اس میں کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ کپڑے کسی نے پہنے ہوئے ہیں، وہ کس کے ہوں گے؟ جس نے پہنے ہوئے ہیں۔ موبائل کس کا ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں ہے، جس کی جیب میں ہے، جو استعمال کر رہا ہے۔ اب کوئی آ کے کہتا ہے کہ نہیں، حقیقت میں یہ مکان میرا ہے، یہ تو کرایہ دار ہے۔ حقیقت میں یہ زرعی زمین میری ہے، یہ تو کاشتکار ہے۔ حقیقت میں یہ موبائل میرا ہے، اس نے تو مجھ سے چھینا ہے یا عاریتاً لیا تھا۔ اب ظاہری حالت اس کی تائید کر رہی ہے جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، جو اس کے اوپر قابض ہے۔ دوسرا آ کے کہتا ہے نہیں، اس کی نہیں، میری ہے، تو دوسرے کو کہا جائے گا مدعی، اور جو اس مکان میں بیٹھا ہوا ہے، جو کاشت کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کو کہا جائے گا مدعا علیہ۔ اچھا، مدعی و مدعا علیہ کا تعارف ایک یہ پیش کیا گیا جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا؟ پھر سن لیں کہ مدعی وہ ہے جس کا موقف ظاہری حالت کے مخالف ہو، اور مدعا علیہ وہ ہے جس کا موقف ظاہری حالت کے مطابق ہو۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ مدعی وہ ہے الطالب، جو مطالبہ کرنے والا ہو، جو کسی چیز کا طالب ہو، اور مدعا علیہ وہ ہے جو کیا ہے؟ مطلوب ہو، جو کیا ہے؟ مطلوب ہو۔ مدعی کا دعویٰ مدعا علیہ کے خلاف ہوگا نا، اس کو وہ طلب کرے گا کہ اس کو لایا جائے عدالت میں، اس نے میری چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک ہو گیا مدعی، اور ایک کیا ہو گیا؟ مدعا علیہ۔ جب جج کے پاس کیس آئے گا تو ہونا کیا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، میں یہ بتاؤں گا کیا ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مدعی جج جو ہے مدعا علیہ سے پوچھے کہ آپ کے خلاف یہ کیس آیا ہے تو آپ کا موقف کیا ہے۔ اگر وہ مان جائے، وہ کہے واقعی یہ مکان اس کا ہے، میں تو کرایہ دار ہوں، یہ زمین جو زرعی ہے واقعی اس کی، میں تو کاشتکار ہوں، یہ موبائل اس کا ہے، میں نے تو اس سے چھینا ہے یا میں نے عاریتاً لیا تھا، یہ کپڑے اس کے ہیں، میں نے تو پہننے کے لیے لیے تھے، تو پھر مدعی سے دلائل مانگنے کی، گواہ مانگنے کی، ثبوت مانگنے کی، شواہد مانگنے کی، دلائل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر مدعا علیہ کہے کہ نہیں، اس کا دعویٰ غلط ہے، پھر مدعی سے کہا جائے گا کہ لاؤ بھی اپنے ثبوت، لاؤ گواہ۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھا دو۔ یہ تیسرا سٹیپ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ مدعا علیہ سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں اس کیس کے بارے میں، اس دعویٰ کے بارے میں، وہ کہتا ہے جی اس کا دعویٰ غلط ہے۔ تو پھر دوسرا سٹیپ اٹھائے گا قاضی اور جج، کہ وہ کہے گا کس سے؟ مدعی سے، کہ تم نے دعویٰ کیا ہے کہ جس مکان میں یہ رہ رہا ہے یہ میرا ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کون گواہی دے گا تمہارے حق میں؟ اگر وہ گواہ پیش کر دے اور گواہ معتبر ہوں تو قاضی جو ہے گواہوں کی وجہ سے فیصلہ کس کے حق میں کرے گا؟ مدعی کے حق میں۔ اور ممکن ہے کہ وہ گواہ جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن گواہ کیسے ہیں؟
جن کی معاشرے میں شہرت اچھی ہے. اب اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو اس میں قاضی کا کوئی قصور نہیں ہے، جج کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ فیصلہ ظاہر کے مطابق کرے گا. اور ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا. یعنی کہ قاضی نے گواہوں کی وجہ سے، گواہوں پہ یقین کرتے ہوئے، ان پہ اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کر دیا مدعی کے حق میں، جبکہ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے. تو مدعی کو یاد رکھنا چاہیے یہ مکان جو جج نے گواہوں پہ اعتبار کرتے ہوئے اسے دے دیا ہے، اس کا نہیں بنے گا، وہ حرام کا ہی رہے گا، وہ حلال کا نہیں ہے. اچھا، تیسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ مدعی نے کہہ دیا جی میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، مکان میرا ہے، میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو اب قاضی مطالبہ کرے گا مدعا علیہ سے قسم اٹھانے کا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ مکان تمہارا ہے. اگر وہ قسم اٹھا دے تو مکان اس کو مل جائے گا، اسی اپنے مکان میں رہے گا. تو یہاں پہ لیٹر لکھا عبداللہ ابن عباس نے کس کی طرف؟ ابن ابی ملیکہ کی طرف. کیا لکھا اس میں؟ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا. کیا فیصلہ کیا تھا؟ کہ ان الیمین علی المدعی علیہ، قسم کس کے ذمے ہے؟ مدعی علیہ کے ذمے ہے. اچھا جی، یہاں پہ علماء کرام نے حکمت بیان کی ہے کہ شریعت نے گواہ رکھے ہیں مدعی کے ذمے، اور مدعی علیہ کے ذمے کیا رکھی ہے؟ قسم. اس میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں حکمت اس میں یہ ہے کہ مدعی کا جو موقف ہے وہ کمزور ہوتا ہے. مدعی کا موقف کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. کیونکہ مکان میں کوئی رہے، مثال کے طور پہ مکان میں میں رہ رہا ہوں، اور کوئی بھی تیسرا آدمی آ کے دعویٰ کر دے جی میرا مکان ہے، کوئی بات ہے کرنے والی. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، مدعی کا موقف کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے وہ ظاہری حالت کے خلاف ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے مطالبہ کیا گیا ہے مضبوط ترین دلائل لانے کا، اور وہ کیا ہے؟ گواہ. اور مدعی علیہ کا جو موقف ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے صرف قسم کا مطالبہ کیا گیا ہے. وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، یعنی کہ اسی حدیث کی ایک اور روایت مسلم میں آئی ہے. اس میں کیا ہے؟ عن ابن عباس، کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعطى الناس بدعواہم لادعى ناس دماء رجال اموالہم ولكن الیمین علی المدعی علیہ. اگر لوگوں کو دے دیا جائے بدعواہم، ان کے دعوے کی وجہ سے، کیا دے دیا جائے؟ جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. اگر لوگوں کو وہ کچھ دے دیا جائے جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، کیوں دے دیا جائے؟ بدعواہم، صرف ان کے دعوے کی بنیاد پہ. تو لدعا ناس، تو کئی لوگ دعویٰ کریں گے، دماء رجال، دوسرے کئی لوگوں کے خون کا، واموالہم، اور ان کے مال کا، ولکن الیمین علی المدعی علیہ، لیکن اصول کیا ہے شریعت کا کہ مدعی علیہ کے ذمے کیا ہے؟ قسم ہے. بڑی اہم بات، بڑا اہم ضابطہ بیان کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسی کے دعوے کی بنیاد پہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا، ورنہ تو ہر کوئی کہے گا یہ مکان میرا ہے جی، یہ زمین میری ہے جی، یہ جو اس کے پاس موبائل ہے یہ میرا ہے جی. اگر صرف دعوے کی بنیاد پہ اس کی بات مان لی جائے تو پھر لوگوں کے مال غیر محفوظ ہو جائیں گے، لوگوں کا خون غیر محفوظ ہو جائے گا. شریعت نے اس لیے صرف دعوے کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے سے روکا ہے. شریعت نے کہا ہے مدعی سے کہ تم نے دعویٰ دائر کیا ہے، تم نے مطالبہ کیا کسی چیز کا، تو اس کے حق میں گواہ لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ، قرائن لے کر آؤ، شواہد لے کر آؤ. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو بھی ہم نے پڑھی ہے، کہ یہ حدیث
شریعت کے ضابطوں میں سے ایک بڑا ضابطہ ہے، شریعت کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا قول اور اس کا دعویٰ صرف اس کے دعوے کی وجہ سے قبول نہیں کر لیا جائے گا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیا ہے کہ حکمت کیا ہے کس معاملے میں، اس معاملے میں کہ مدعی کے دعوے کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کے دعوے کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا جائے تو کئی لوگ دعویٰ کر دیں گے کسی کے خون کا اور کسی کے مال کا، اور پھر کیا ہوگا، پھر مدعا علیہ کے لیے اپنے مال کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا، اپنے خون کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے مدعی کا کہ ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، تو اگر مدعی سچا ہے تو اسے سہولت دے دی گئی ہے گواہ لانے کی، اسے سہولت دے دی گئی کس چیز کی، گواہ لانے کی اور ثبوت لانے کی، قرائن پیش کرنے کی، شواہد پیش کرنے کی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 407 1407 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عباس، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، بیمین و شاہدن، ایک قسم کے ساتھ اور ایک گواہ کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا ایک قسم کے ساتھ اور ایک گواہ کے ساتھ۔ ابھی تک ہم نے کیا اصول پڑھا تھا کہ گواہ کس کے ذمہ ہیں؟ مدعی کے۔ یہاں پہ ایک نئی صورتحال ہے کہ اس کے پاس دو گواہ نہیں، ایک گواہ ہے، تو شریعت نے کہا ایک گواہ ہے اور ایک قسم اٹھاؤ۔ کس سے کہا؟ مدعی سے، اور تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ مدعی کے پاس اگر ایک گواہ ہو تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کس چیز کا؟ قسم کا۔ تو ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس حدیث کے مطابق موقف اپنانے سے انکار کر دیا ہے علماء احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے۔ جبکہ باقی تین امام مالک، امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں ہم قرآن کو بھی مانیں گے اور اس حدیث کو بھی مانیں گے۔ قرآن و حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ قرآن ایک حالت بتا رہا ہوتا ہے، حدیث دوسری حالت بتا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک حالت کے بارے میں حکم بتا دیا کس نے؟ قرآن نے، اور دوسری حالت کے بارے میں حکم بتا دیا کس نے؟ حدیث نے۔ تو تعارض کہاں سے ہو گیا؟ تصادم کہاں سے ہے؟ ٹکراؤ کہاں پہ ہے؟ مزید وضاحت کر دینے سے پہلے یہاں پہ یہ بات واضح کر دوں کہ کئی لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم لوگ ائمہ کرام کا احترام نہیں کرتے، ائمہ کرام سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو اور ائمہ کرام کے گستاخ ہو۔ ہم ان سے کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم ائمہ کرام کی توہین کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تمام ائمہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ توہین تو وہ کرے گا اگر کرے گا جو کوئی ایک خاص امام پکڑ لے گا اور باقی سب اماموں کو چھوڑ دے گا اور ان کے اقوال کو اور مواقف کو غلط قرار دے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز کو ایک امام حرام قرار دے، دوسرا حلال قرار دے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں کا موقف ٹھیک ہو۔ موقف کس کا ٹھیک ہوگا؟ ایک کا ٹھیک ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی ایک امام کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی دوسرے امام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تو کوئی دین ایمان نہ ہوا، کبھی ادھر ہو گیا جدھر تمہیں ان کے فائدہ نظر آیا ادھر ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، فائدے کی بنیاد پہ نہیں،
دلائل کی بنیاد پہ جس کا موقف مضبوط ہوتا ہے اس امام کے ساتھ ہم ہوتے ہیں. اور حقیقت میں ہم امام کے ساتھ نہیں ہوتے, حقیقت میں ہم کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے ساتھ, اور امام بھی ادھر ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ موقف یہاں پہ ہم حدیث کے ساتھ ہیں, اور یہی موقف ہے کہ اس کا امام مالک کا, امام شافعی کا, امام احمد کا. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے اگر اپنے موقف پہ اصرار کریں اور ہمیں کہیں کہ کیا تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہو, تو ہم کہیں گے کہ کیا تم امام مالک, امام شافعی, امام احمد سے زیادہ سمجھدار ہو؟ اور تمہاری جانب ایک امام ہے اور ادھر 3 امام ہیں. یہی صورتحال رفع الیدین کی ہے. تو اب یہاں پہ میں مسئلہ مزید واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو, کسی سے قرض لو یا بے کرو جو قرض پہ مبنی ہو, تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, تو مردوں میں سے کتنے مردوں کو گواہ بنا لو؟ 2 کو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر 2 آدمی موجود نہ ہوں بطور گواہ, پھر کیا کرنا ہے؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, پھر ایک گواہ مرد ہوگا اور 2 گواہ عورتیں لے لو. یعنی کہ یا تو 2 مرد گواہ بنیں گے یا ایک مرد اور 2 عورتیں, یعنی کہ 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوں گی. اور یہیں سے کہا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں کیا؟ عادی ہے. اور یہ ہم نے نہیں کی, کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, اللہ سے بہتر مخلوق کو جاننے والا کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے چل کے بتایا ہے کہ 2 عورتیں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا جو حافظہ ہے مردوں کے مقابلے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے عام طور پہ. ورنہ کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے جو مردوں سے آگے ہو. مثال کے طور پہ ام المومنین عائشہ کو آپ لے لیں, بہت ذہین تھیں, مردوں سے بھی آگے تھیں, کئی ایک مردوں سے آگے تھیں. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ مجموعی طور پہ مردوں کا حافظہ عورتوں سے بہتر ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے جی جب اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں امتحان ہوتے ہیں تو لڑکیوں کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں لڑکوں کے مقابلے میں. تو ایسا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ لڑکیاں کھیلوں میں دلچسپی نہیں رکھتی, ان کی توجہ کس میں ہوتی ہے؟ زیادہ تر پڑھائی میں. لیکن جو یہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور ولادت کا عمل شروع ہو جاتا ہے, بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, مصروفیت بڑھ جاتی ہے, جسم میں کمزوری بڑھ جاتی ہے, حافظہ کمزور ہونے لگتا ہے, جس کا اعتراف خود عورتیں کرتی ہیں. چند لبرل عورتیں اگر ضد کریں اس معاملے میں تو الگ بات ہے, ورنہ عام طور پہ عورتیں خود کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں جلدی بھول جاتی ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یا تو 2 مردوں کو گواہ بناؤ, 2 مرد نہ ملے تو ایک مرد 2 عورتوں کو گواہ بنا لو. اب علماء احناف کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ 2 مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور ایک قسم کو یعنی کہ فیصلے کے لیے لے آؤ. اللہ نے 2 اسٹیپ بتائے ہیں. کیا 2 مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں. اللہ یہ نہیں کہا کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں یا ایک مرد اور ایک قسم, یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. تو کہتے ہیں اگر ہم اس حدیث کو مانیں گے تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. جبکہ دیگر 3 ائمہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل اس آیت اور حدیث میں کوئی تصادم نہیں ہے, کوئی تعارض نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ جج ایسے بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی عدالت میں 2 گواہ پیش کیے جائیں مرد, اور 2 مرد نہ ملیں تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے ایک مرد اور 2 عورتوں کی بنیاد پہ. 2 مرد گواہ نہ ملے تو فیصلہ کر سکتا ہے ایک مرد اور ایک قسم کی بنیاد پہ. تو اس میں تضاد کہاں سے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. اور یہ بہت جلدی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن و حدیث میں تضاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے، جنہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جہاں کہیں آپ کو ٹکراؤ محسوس ہوگا کس کے مابین؟ قرآن و حدیث کے مابین، وہاں آپ ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں، یا تو وہ حدیث غلط طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہوگی، اس کی سند کو چیک کریں، کوئی ضعیف راوی ہوگا، کمزور قسم کا راوی ہوگا، تو وہ روایت ہی ضعیف ہے، وہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ اور یا پھر کیا ہوگا کہ اس حدیث کا معنی سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہوگی، یا قرآن کا معنی سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہوگی، ورنہ قرآن و حدیث میں تضاد نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی قرآن و حدیث میں اور عقل میں بھی تضاد نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی ہماری عقل اس آیت کو نہیں مانتی، ہماری عقل اس حدیث کو نہیں مانتی۔ بھائی پہلے ہمیں بتاؤ کس کی عقل معیار ہے؟ صحابہ کرام کی عقل یا آج کل کے لبرل لوگوں کی عقل؟ صحابہ کرام جو پاک باز، پاک دامن، کامل ایمان والے لوگ تھے، ان کی عقل تو ہر آیت کو مانتی تھی، ہر حدیث کو مانتی تھی، انہوں نے کبھی بھی کسی آیت و حدیث پہ اعتراض نہیں کیا۔ تو تمہاری عقل نہیں مانتی، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عقل خراب ہو چکی ہے، تمہاری عقل فاسد ہے، اور تضاد نہیں ہے قرآن و حدیث کی نصوص میں اور عقل سلیم میں، وہ عقل جو درست کام کر رہی ہو، جو عقل فاسد نہ ہو، جس کو غیروں کی تعلیمات نے خراب نہ کیا ہو۔ اور آج کل چونکہ ہمارے لڑکے پڑھ کر آ رہے ہیں انگریزوں کی جانب کی یونیورسٹیوں سے، یا اسلامی ممالک میں بنی ہوئی ایسی یونیورسٹیوں سے جہاں پہ انگریزوں سے پڑھے ہوئے لوگ پڑھاتے ہیں، پروفیسر ایسے ہیں جن کی عقل پہ غلبہ ہے کس کا؟ یورپ کا، یہودیوں اور عیسائیوں کے اصول و ضوابط کا، کفار کے اصول و ضوابط کا۔ تو یہ لوگ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں قرآن و حدیث کو پرکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث کی وجہ سے ان کے اصولوں کو غلط قرار دیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کے اصولوں کی وجہ سے قرآن و حدیث کو غلط کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال درست عقل میں اور قرآن و حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اگر تضاد کہیں ہے عقل میں تو وہ ایک آدمی کی عقل ہوگی، چند لبرل لوگوں کی عقل ہوگی، چند کافر قسم کے لوگوں کی عقل ہوگی۔ جو عقل درست ہے، ایمان والی ہے، اس میں اور قرآن و حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ تو اب یہ حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا کس کے حق میں؟ مدعی کے حق میں، بیمین، ایک قسم کے ساتھ، و شاہدین، اور ایک گواہ کے ساتھ۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب بیان سن البلوغ، بلوغت کی عمر کا بیان، یعنی کہ بلوغت کب شروع ہوتی ہے۔ تو بلوغت کے مسئلے کا ہماری اس کتاب سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو پڑھ رہے تھے احادیث قضاء کے بارے میں، فیصلہ کرنے کے بارے میں، جج بننے کے بارے میں، تو یہ اچانک یہ باب آ گیا ہے کہ بلوغت کی عمر کیا ہے۔ تو ان کا تعلق آپس میں یوں ہے کہ جب کوئی بالغ ہوگا تب اس کی گواہی مانی جائے گی۔ تو اب بالغ کب ہوتا ہے اس بارے میں وضاحت ہوگی اس باب میں۔ حدیث نمبر 1408، 1408 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے نافع سے، اور یہ نافع کون ہے؟ یہ تابعی ہیں، اور یہ جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ عبداللہ بن عمر نے ان کو آزاد کیا اور ان کو اپنی شاگردی میں رکھا، ان کو بہت سارا علم دیا، بہت سی احادیث بتائیں، اور کتنی احادیث ہیں جو عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ نافع۔ تو نافع سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ یوم احد، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرضہ، ان کا جائزہ لیا، کن کا؟ عبداللہ بن عمر کا، یوم احد، احد کے دن۔ احد کا دن کون سا ہے؟ یعنی کہ جس دن احد کی لڑائی ہوئی، جس دن احد کی لڑائی ہوئی، یعنی کہ جنگ احد میں
غزوہ احد میں. اور غزوہ احد کب ہوا تھا؟ سن 3 ہجری میں، ہجرت کے 30 سال میں. تو اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر کا جائزہ لیا. کیوں جائزہ لیا؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر خواہش رکھتے تھے لڑائی میں شریک ہونے کی، اور آپ چاہتے تھے کہ لڑائی میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے، بالغ لوگوں کو شریک کیا جائے. تو اس لیے آپ عبداللہ بن عمر کا جائزہ لیا. وَهُوَ ابن 14 سنہ، اور تب وہ کون؟ عبداللہ بن عمر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تب وہ 14ویں سال میں تھے. لفظی معنی کیا ہے؟ 14ویں سال کے بیٹے تھے. اور عرب لوگ یہ یعنی کہ لفظ استعمال کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ 14ویں سال میں داخل ہو چکے تھے. 14ویں سال کا بیٹا مراد کے 14ویں سال میں داخل ہو چکے تھے. تو وہ کہتے ہیں اور وہ 14ویں سال میں داخل ہو چکے تھے. فلم یجزنی، تو آپ نے مجھے اجازت نہیں دی، آپ نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے قبول نہیں کیا لڑنے والے کے طور پہ. آپ نے مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دی. ثم عرضنی یوم الخندق، پھر آپ نے میرا جائزہ لیا خندق والے دن. غزوہ خندق وہ لڑائی جس میں مسلمانوں نے خندق کھودی تھی. اور اس لڑائی کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب. احزاب حزب کی جمع ہے. کیا معنی ہے؟ احزاب پارٹیاں، جماعتیں، گروپ، یعنی کہ بہت سے گروپ کافروں کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے تھے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے اس لڑائی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اور چونکہ خندق کھودی تھی مسلمانوں نے مدینے کا دفاع کرنے کے لیے تو اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اور خندق کہاں کھودی گئی تھی؟ پورے مدینہ کے ارد گرد؟ بالکل نہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خندق کھودی گئی تھی پورے مدینہ کے ارد گرد. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے ایک درس میں بتایا تھا کہ مدینہ کو اللہ تعالی نے اس طرح بنایا ہے کہ مدینہ کے 2 جانب تو پتھریلی زمین تھی جس کو کیا کہتے تھے؟ ہررا. وہ پتھریلی زمین جس میں ایسے پتھر ہوتے تھے کہ جیسے چھریاں ہوں، جیسے لاوا پھٹا ہوا ہو، جن کے اوپر چلنا مشکل ہوتا تھا. تو یہ مدینہ کی مغربی جانب، مشرقی جانب یہ ہررے تھے. تو ان 2 جانب سے تو مدینہ پہ حملہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا. پھر رہ گیا مدینہ کا وہ علاقہ جو قباء کی طرف ہے، قبلے کی طرف ہے، مکہ کی طرف ہے. ادھر بھی ایک ہررا تھا اگرچہ اتنا بڑا نہیں تھا. تو اس ہررے کی وجہ سے ادھر سے بھی مدینہ پہ حملہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو مدینہ پہ حملہ ہونے کا امکان ہوتا تھا احد پہاڑ سے لے کر ہررا غربیہ تک، مغربی ہررا تک، یعنی کہ احد پہاڑ سے لے کر مغربی ہررا شروع ہونے تک کا جو علاقہ ہے اس میں. تو یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اس جانب خندق کھودی گئی تھی. تو بہرحال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر آپ نے میرا جائزہ لیا. کب؟ خندق کی لڑائی والے دن. وَأَنَا ابْنُ 15، اور تب میں 15ویں سال میں تھا. فَأَجَازَنِي، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی. کس کی؟ لڑنے کی. آپ نے مجھے قبول کر لیا مجاہد کے طور پہ. اچھا جی، اب یہاں پہ قال نافع، نافع کہتے ہیں. نافع کون؟ وہی عبداللہ بن عمر کے شاگرد بھی، ان کے ذات کردہ غلام بھی. تو وہ کہتے ہیں فقدمت علی عمر بن عبدالعزیز، تو میں آیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ خلیفہ جب کہ وہ خلیفہ بن چکے تھے. عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. اور بطور خلیفہ ان کی بہت اچھی شہرت ہے. اتنی اچھی شہرت ہے کہ کئی علماء کرام سے، کئی اماموں سے سوال ہوا کرتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں. حالانکہ یہ سوال درست نہیں ہے کیونکہ تابعی کا صحابی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اسی لیے جواب دینے والے کئی امام ناراض ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ایک تابعی کا مقابلہ صحابی سے کر رہے ہو. ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں. ان سے یہی سوال ہوا تو کہنے لگے یاد رکھو ہم صحابی کے مقابلے کا کسی کو بھی نہیں سمجھتے.
تو جناب امیر معاویہ کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کا مقام نہایت رفیع ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز جن کا مقابلہ امیر معاویہ سے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت نیکوکار تھے، عدل و انصاف کرنے والے تھے، اور ان کو خلیفہ راشد قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کن میں سے ہیں؟ بنی امیہ میں سے۔ کن میں سے ہیں؟ یعنی کہ امیر معاویہ کے خاندان میں سے ہیں۔ کئی لوگ بنو امیہ پہ تنقید کرتے ہیں، حالانکہ بنو امیہ میں جناب عثمان بن عفان بھی ہیں، تیسرے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور داماد۔ اور بنو امیہ میں سے کون ہے؟ امیر معاویہ بھی ہیں، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، عمر بن عبدالعزیز بھی ان میں سے ہیں۔ تو اس لیے کسی پہ اس لیے تنقید کرنا کہ وہ بنی امیہ میں سے ہیں، بنی امیہ میں سے ہے، یہ غلط ہے، یا بنو امیہ پہ پورے خاندان پہ تنقید کرنا غلط ہے۔ ہاں بنو امیہ میں کوئی آدمی غلط بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ دیگر قبائل میں کوئی آدمی غلط ہو سکتا ہے، ہاشمیوں میں کوئی غلط ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابو لہب آپ کا چچا تھا، کیا تھا؟ چچا تھا، اور قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جہنم میں جائے گا۔ تو کیا ابو لہب کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے دیگر لوگوں کو غلط قرار دینا درست ہوگا؟ درست نہیں ہوگا، یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا۔ تو ایسے ہی بنی امیہ میں اگر کوئی ایک آدھ غلط آیا ہے تو اس کی وجہ سے سارے بنی امیہ کو بدنام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو نافع کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا، وہ خلیفہ، جبکہ وہ کیا تھے؟ خلیفہ۔ فحدثتہ ھذا الحدیث، تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کی، ان کو یہ حدیث سنائی، ان کو یہ حدیث بتائی۔ کون سی؟ عبداللہ بن عمر والی۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے، ان ھذا لحد بین الصغیر والکبیر، بے شک یہی عمر، بے شک یہی یعنی کہ یہ عمر، کون سی عمر؟ 15 سال کی، بے شک یہ عمر جو ہے یہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان حد فاصل ہوگی، یعنی کہ جو 15 سال سے کم ہوگا اس کو ہم نابالغ قرار دیں گے، اور جو 15 سال سے اوپر ہوگا اس کو ہم بالغ قرار دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کسی کو احتلام نہ ہوتا ہو، یعنی کہ اگر کوئی ایسا لڑکا ہے جو رات کو سوئے تو اس کا یعنی کہ منی کا پانی نکلتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو چاہے اس کی عمر 12 سال ہو، چاہے اس کی عمر 10 سال ہو، ہم اس کو بالغ قرار دیں گے۔ لیکن اگر کسی کے احتلام کا معاملہ واضح نہ ہو، یا ہمیں شک ہو کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یا اس کا احتلام کا معاملہ لیٹ ہو جائے، تو پھر 15 سال کی عمر میں ہم لڑکے کو کیا قرار دیں گے؟ بالغ قرار دیں گے۔ وَكَتَبَ، اور انہوں نے لکھا، کنہوں نے؟ عمر بن عبدالعزیز نے، اِلَىٰ عُمَّالِهِ، اپنے گورنروں کو، عمال عامل کی جمع ہے، اپنے عاملوں کو، اپنے گورنروں کو لکھا، کیا لکھا؟ کہ اَن يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ 15، کہ وہ مقرر کر دیں، اَن يَفْرِضُوا، وہ کیا کر دیں؟ مقرر کر دیں ان کے لیے جو 15 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوں۔ کیا مقرر کر دیں؟ وظیفہ۔ کیا مقرر کر دیں؟ وظیفہ۔ اس زمانے میں بالغ لوگوں کو وظیفہ ملا کرتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس مال وافر تھا، تو عمر بن عبدالعزیز بالغ لوگوں کو وظیفہ دیا کرتے تھے۔ تو اب بالغ کب مانا جائے گا؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کہ جب کوئی 15 سال کا ہو جائے تو اس کو بالغ مانا جائے گا اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔
یہاں پہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر احد کی لڑائی کے موقع پہ 14ویں سال میں تھے اور خندق کی لڑائی کے موقع پہ 15ویں سال میں تھے. تو خندق کی لڑائی کب ہوئی ہے؟ اصل میں اس بارے میں 2 موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ ہجرت کے 4تھے سال ہوئی ہے اور دوسرا موقف یہ ہے خندق کی لڑائی ہجرت کے 5ویں سال ہوئی ہے. اب ہجرت کے 4تھے سال میں ہوئی ہے، یہ موقف امام بخاری کا بھی ہے. امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ خندق کی لڑائی، احزاب کی لڑائی کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے 4تھے سال. لیکن اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ خندق کی لڑائی ہجرت کے 5ویں سال ہوئی ہے. یہ حدیث بظاہر تائید کرتی ہے امام بخاری کے موقف کی، یعنی کہ احد کی لڑائی میں جو ہجرت کے 30 سال ہوئی ہے، عبداللہ بن عمر کی عمر کتنی ہے؟ 14ویں سال میں ہے، اور خندق والی لڑائی کے موقع پہ 15ویں سال میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4تھے سال میں خندق کی لڑائی لڑی گئی ہے. لیکن جن کا موقف یہ ہے کہ خندق کی لڑائی 5ویں سال میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر احد کی لڑائی کے موقع پہ 14ویں سال میں داخل ہو چکے تھے اور خندق کی لڑائی کے موقع پہ وہ 15ویں سال کو کراس کر چکے تھے. کیا کر چکے تھے؟ کراس کر چکے تھے. لیکن انہوں نے وہ جو چند مہینے اوپر تھے ان کا تذکرہ نہیں کیا، ان کا تذکرہ نہیں کیا. تو بہرحال یہ اختلاف موجود ہے کہ یہ لڑائی کب ہوئی تھی. تو ہمارا باب کیا تھا کہ بلوغت کی عمر کی وضاحت. تو بلوغت کی عمر پھر کیا ہوئی؟ 15 سال. اور اگر اس سے پہلے احتلام آتا ہے اور جج کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اسے احتلام آ رہا ہے، تو وہ 15 سال سے پہلے بھی اس کو بالغ مان سکتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے 15ویں سال سے پہلے کسی بچے کو بالغ ماننا مشکل ہو جائے، اس میں اختلاف ہو جائے، تو پھر 15 سال کی عمر میں اس کو بہرحال بالغ مانا جائے گا. اس کے بعد الکتاب الثالث، اب یہ تیسری کتاب شروع ہونے لگی ہے. اور مقصد کون سا ہے؟ 7واں. وہ مقصد کیا ہے 7واں؟ حکمرانی اور خلافت اور امامت کے مسائل اور حکومت کے دیگر مسائل، حکمرانی کے دیگر مسائل. تو اب کتاب الثالث ہے الجنایات والدیات. جنایات جرائم اور دیات دیت معاوضہ وغیرہ. تو یہ ایک تیسری کتاب کس کے بارے میں ہے؟ جرائم کے بارے میں اور دیت کے بارے میں. خون کا معاوضہ، کسی کو زخمی کر دیا جائے اس کا معاوضہ وغیرہ، ان معاملات کے بارے میں. باب نمبر 1، باب من حمل علینا السلاح فلیس منا. جو ہمارے اوپر اسلحہ تان لے، جو ہمارے اوپر اسلحہ اٹھائے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ باب ہے اور اسی باب کے مطابق حدیث آ رہی ہے. حدیث نمبر کیا؟ 1409، 1409 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، من حمل علینا السلاح، جو ہم پہ اسلحہ اٹھائے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا؟ علینا، ہم پہ. یہ نہیں کہا گیا لنا، ہماری خاطر اسلحہ اٹھائے. یعنی کہ اگر میرا کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، وہ اسلحہ میرے اوپر اٹھائے گا یا میری وجہ سے اٹھائے گا؟ میری وجہ سے اٹھائے گا، میری حفاظت کی خاطر. تو وہ جرم نہیں ہے. جرم کیا ہے؟ میرے اوپر، مسلمان کے اوپر اسلحہ اٹھانا، یعنی کہ مسلمان پہ حملہ کر دینا اسلحہ لے کر. تلوار اس کے اوپر اٹھانا، خنجر اس کے اوپر اٹھانا، خنجر اس کی طرف کرنا، کلاشنکوف کا رخ اس کی طرف کرنا، بندوق کا رخ اس کی طرف کرنا، پسٹل کا رخ اس کی طرف کرنا،
فرمایا جو یہ کام کرے فلیس منا، تو ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ مسلمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پہ جو اسلحہ تان لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. تو کیا وہ کافر ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا. کیا اتنی سی بات پہ وہ کافر ہو جائے گا؟ اس بارے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ پہلے نمبر پہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی مسلمان پہ اسلحہ تان لے اور مسلمانوں کو قتل کرنا جائز سمجھتا ہو. مسلمان کو قتل کرنا کیا حرام ہے؟ جو مسلمان کو قتل کرنا جائز سمجھے اور اس کو درست سمجھے، اس نے تو اسلام کے ایک حصے کا انکار کر دیا. وہ تو کافر ہو گیا پھر، کیونکہ اس نے اسلام کی ایک چیز کو ماننے سے کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا ہے. تو یقیناً جو اسلام کی کسی بھی چیز کو ماننے سے انکار کر دے وہ کافر ہے. میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ اذانیں دیتا ہے، بلکہ امامت کرواتا ہے، لیکن اس کا موقف یہ ہے کہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو کیا یہ مسلمان ہے؟ نہیں، یہ کافر ہے. یہ کافر ہے، کیونکہ اسلام نے نماز کو واجب قرار دیا. وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں واجب نہیں ہے. تو اس نے اسلام کے نماز کے واجب قرار دینے کو ماننے سے انکار کر دیا. تو کیا ہوا؟ کافر ہوا. اگرچہ ہم نام لے کر اس کو کافر قرار نہیں دیں گے، ہم اس کو عدالت میں پیش کریں گے، اس کا کیس عدالت میں لے کر جائیں گے، لیکن عام طور پہ نام لیے بغیر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی کیا کافر ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل جائز ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پہ اسلحہ تان لے تو ہم میں سے نہیں ہے، ان کے ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. اس کی یہ حرکت مسلمانوں والی حرکت نہیں ہے، اس کی یہ حرکت کافروں والی حرکت ہے. مسلمانوں پہ اسلحہ تان لینا یہ طریقہ کن کا ہے؟ یہ روش کن کی ہے؟ کافروں کی. تو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. تو من حمل علینا السلاح، جو ہم پہ اسلحہ اٹھا لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس کا یہ عمل، اس کا یہ طریقہ، اس کی حرکت مسلمانوں والی حرکت نہیں بلکہ کافروں والی حرکت ہے. حدیث نمبر 1410 1410 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. میم سے مسلم، میم مسلم. عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. روایت ہے کس سے؟ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان کا نام کیا ہے؟ پہلے گزر چکا ہے، نفیع بن حارث. ابو بکرہ سے روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اذا المسلمان حمل احدهما على اخیہ السلاح فهما على جروف جہنم. کہ جب دو مسلمان، المسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو مسلمان. ایک مسلمان کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. مسلمان دو. جب دو مسلمان، حمل احدہما، ان میں سے ایک اٹھائے اپنے بھائی پہ اسلحہ، یعنی کہ اپنے بھائی پہ اسلحہ تان لے، اس کی طرف اسلحے کا رخ کرے، فہما علی جرف جہنم، تو یہ دونوں جہنم کے کنارے پہ ہیں. جو مسلمان کی طرف اسلحہ تان لے، تلوار ایسے اوپر تان لے، وہ بھی جہنم کے کنارے پہ ہے، اور جس کی طرف اسلحہ تان لیا گیا ہے وہ بھی جہنم کے کنارے پہ ہے. اس کا کیا قصور ہے جی؟ کیونکہ وہ بھی یہی خواہش رکھتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہی خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کو قتل کروں. تو دونوں جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں. اب قتل ہو گیا تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے. فرمایا جب دو مسلمان، ان میں سے ایک اپنے بھائی پہ، مسلمان بھائی پہ اسلحہ تان لے، تو وہ دونوں کہاں پہ ہیں؟ جہنم کے کنارے پہ.
فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، جب ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے، جب ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو قتل کر دے، دَخَلَاهَا جَمِيعًا، تو دونوں اس میں داخل ہوں گے، کس میں؟ جہنم میں، جمیعاً ایک ساتھ، جمیعاً دونوں ہی داخل ہوں گے، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک داخل ہو اور ایک داخل نہ، دونوں داخل ہوں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو قتل ہوا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو کیا جواب دیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ آپ نے کہا تھا انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، کہ جو قتل ہوا ہے اس کی بھی مکمل کوشش تھی کہ میں قتل کروں، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو قصداً قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو قتل کرنا جان بوجھ کر کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کا موقف تھا کہ قاتل کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، جبکہ عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ قاتل بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ جرم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن عبداللہ ابن عباس کا موقف کیا تھا کہ قاتل کی توبہ نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب ما یباح بہ دم المسلم، یہ باب اس کے بارے میں ہے، اس چیز کے بارے میں جس چیز سے مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، مباح ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، یعنی کہ کس شکل میں آپ مسلمان کو قتل کر سکتے ہیں، کب مسلمان کا خون حرام نہیں رہتا بلکہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ حدیث نمبر کیا؟ 1411 1411 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مسعود قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کسی بھی ایسے مسلمان مرد کا خون حلال نہیں ہے جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کوئی بھی ایسا مرد ہو جو کیا ہو؟ مسلمان ہو، اور گواہی دیتا ہو، کیا گواہی دیتا ہو؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا خون حرام ہے، حلال نہیں ہے، اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اسے پتہ چلا کہ یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان کا خون کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ الا باحدى ثلاث، مگر 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرے گا، 3 جرائم میں سے کوئی ایک جرم کرے گا تو اس کا خون حلال ہو جائے گا، ورنہ حلال نہیں ہے۔ النفس بالنفس، پہلے نمبر پہ جان جان کے بدلے میں، جان جان کے بدلے میں، یعنی کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے
تو اس کے بدلے میں اس کی جان حلال ہو جائے گی، اس کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا، اس مقتول کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ تو النفس بالنفس، انسان کے بدلے میں، جان کے بدلے میں جان کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، اس کا قتل کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ والثیب الزانی، اور سیب کس کو کہتے ہیں؟ سیب اس مرد کو کہتے ہیں جس کی شادی ہو چکی ہو، اب چاہے شادی کے بعد طلاق ہو چکی ہو یا شادی کے بعد بیوی فوت ہو چکی ہو، اور ایسے ہی اس سے مراد عورت بھی ہے کہ جس عورت کی شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد چاہے اسے طلاق ہو چکی ہو یا اس کا خاوند فوت ہو چکا ہو یا خاوند کے ساتھ رہتی ہو، لیکن شادی ایک دفعہ ہوئی ہے بہرحال۔ تو فرمایا والثیب الزانی، سیب شادی شدہ، الزانی زنا کرنے والا، یعنی کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، بدکاری کرے، تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، اس کا قتل کرنا بھی حلال ہے، جائز ہے، درست ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے، خصوصاً جب کہ آپ کی شادی ہو چکی ہو۔ اب چاہے شادی کے بعد آپ تنہا رہتے ہوں یا بیوی کے ساتھ رہتے ہوں، طلاق ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو، خلا ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو، ایک دفعہ آپ کی شادی ہو چکی، اس کے باوجود آپ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو اگر 4 گواہ مل گئے، زنا کے معاملے میں شریعت نے کتنے گواہ مانگے ہیں؟ 4، یا پھر زنا کرنے والا خود ہی اعتراف کر لے، خود ہی مان جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے، ایک دفعہ ایک عورت آئی، عورت نے اپنی جگہ پہ، مرد نے اپنی جگہ پہ گناہ کا اعتراف کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا کہ پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ خصوصاً وہ عورت جو آپ کے پاس آئی اور بتایا کہ میں حمل کی حالت میں ہوں، تو آپ نے کہا جب تم حمل کی حالت میں ہو تو پھر ہم تمہیں سنسار نہیں کر سکتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کس قدر خیال رکھتا ہے کس کا؟ انسانی جان کا، کہ چونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو قتل کریں گے تو ساتھ وہ بھی قتل ہو جائے گا، وہ بھی مر جائے گا، اس لیے اسلامی سزا کو لیٹ کر دیا گیا۔ اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کر حاضر ہوئی اور کہا اب میرے اوپر حد قائم کریں، مجھے سزا دیں تاکہ میں گناہ کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ سے مستغنی ہو جائے گا، تمہارے دودھ کی اس کو حاجت نہیں رہے گی، پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ اب وہ واپس لے کے گئی، اسے دودھ پلا رہی ہے، پرورش کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ جلدی دودھ چھوڑ دے، اور پھر لے کر آئی اس حال میں کہ اس نے روٹی کا ٹکڑا وغیرہ پکڑا ہوا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ اب مجھے سزا دیجئے، تو آپ نے اس کے اوپر حد قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس عورت نے دنیا میں سزا لے لی لیکن آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی فکر ہی اس کو یہاں پہ لے کر آئی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ والثیب الزانی، کہ اگر شادی شدہ زنا کرنے والا ہوگا تو اس کا قتل کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ اسلام نے مسلمان کی عزت کی کتنی حفاظت کی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملیں گے تو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جو الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، اور اپنے الزام اور تہمت کے حق میں 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر ایک آدمی 2 گواہ لے آتا ہے اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، عملی طور پہ، یہ نہیں کہ کسی عورت کو گلے لگایا ہوا تھا، نہیں، باقاعدہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، گواہ کتنے لے کر آیا؟ 2، تو کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ نہیں، بلکہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم 4 گواہ نہیں لا سکے۔ والمفارق لدینہ التارک الجماعہ، تیسرے نمبر پہ وہ جو اپنے دین
کو چھوڑ دے. المفارق لدینی، جو اپنے دین کو چھوڑ دے. دین سے مراد کون سا دین ہے؟ دین اسلام. جو اپنے دین کو چھوڑنے والا ہو. التارک الجماع، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا ہو. مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وہی ہے جو مسلمان ہے. اور جو دین اسلام ترک کر دے، مرتد ہو جائے، تو اسے بھی قتل کیا جائے گا. اور اس بارے میں الگ سے حدیث بھی ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، کو اور دین اپنا لے، اس کو قتل کر دو. اور اس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں بڑا شور ڈالتی ہیں. ہمارے وہ مسلمان جو دین اسلام کو پرکھتے ہیں یورپ کے اصولوں کی روشنی میں، ان کے لیے اس حدیث کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہیں پہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ایک طرف اصول ہے جو اللہ نے دیا، اصول ہے جو اللہ کے رسول نے دیا، اور دوسری طرف اصول ہیں یورپ کے. اب آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کے اصول اور ضابطے کو مانتے ہیں، یا یورپ کی وجہ سے اسلامی اصول کو مانتے ہوئے شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، تردد اختیار کرتے ہیں، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر آپ ہچکچاتے ہیں، ایمان پختہ نہیں ہے، تو اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. میں گزارش کر دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان وہ ہے جو آپ اللہ کی وجہ سے مانیں. ماننا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے آیت کو مانا ہو اللہ کی وجہ سے، حدیث کو مانا ہو اللہ کے رسول کی وجہ سے. اب یورپ کے اصولوں کی میں مثالیں دوں، پھر آپ مان لیں تو کیا مانا آپ نے. لیکن میں آپ کے دل میں بات اتارنے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی ملک کی پارلیمنٹ یہ قانون پاس کرے کہ جو ملکی آئین کو توڑے گا وہ بغاوت کرے گا، اور بغاوت کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت، تو وہ تو ہم مان لیتے ہیں، وہ ہم مان لیتے ہیں. اگر کوئی اپنے ملک کے جھنڈے کو جلائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بغاوت کی ہے اور اس کو موت کی سزا دی جائے. اگر کوئی تختہ الٹ دے وزیر اعظم کا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے آئین توڑا ہے، اس کو موت کی سزا دی جائے. تو وہاں پہ کوئی شور نہیں ڈالتا، وہاں پہ سب مان جاتے ہیں. لیکن جب اللہ کہیں، اللہ کے رسول کہیں کہ جو میرا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں پہ میں آدھے منٹ کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، ابھی واپس آ رہا ہوں. تو یہاں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، جن کا خون بہانا جائز ہے. تو ان میں سے ایک وہ ہے جس نے کسی کو قتل کیا ہے، وہ قاتل ہے. دوسرا وہ ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ ہے جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد ترک کر دیتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی بیان کرنا چاہوں گا. وہ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قرآن سے بھی ٹکراتی ہے. کس سے ٹکراتی ہے؟ قرآن سے. کیسے؟ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو حدیث کہہ رہی ہے کہ زبردستی ہے، کہ جو دین چھوڑے اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو. تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث میں اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو مسلمان ہے اور دین اسلام ترک کر دیا اسے قتل کر دو. اور آیت بتا رہی ہے لا اکراہ فی الدین، جو ابھی مسلمان نہیں ہوا اس کو زبردستی مسلمان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ پاکستان اور انڈیا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی آبادی کا جائزہ لیں تو کون زیادہ ہیں؟ ہندو زیادہ ہیں. حالانکہ مسلمانوں کی یہاں پہ صدیوں برسوں حکومت رہی ہے. اگر مسلمان بادشاہوں نے زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا ہوتا تو شاید آج یہاں ایک بھی ہندو نہ ملتا. ہندوؤں کا اتنی زیادہ تعداد میں ہونا اس بات کی دلیل ہے
کہ مسلمان حکمرانوں نے کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سچ پوچھیں تو انہوں نے دین اسلام کو عام کرنے میں عام طور پہ کوتاہی کی ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے، سنجیدگی کے ساتھ کلمہ توحید کو عام کرنے کی کوشش کرتے، پیار و محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تو آج مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ زبردستی کلمہ پڑھاتے، نہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن جتنی محنت کرنی چاہیے تھی اخلاق کی بنیاد پہ، مسلمانوں کی اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کی بنیاد پہ، اسلام کی تعلیمات غیر مسلموں کے سامنے واضح طور پہ رکھنے کے طریقے کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ اگر وہ کوشش کرتے تو آج مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتی اور غیر مسلموں کی آبادی کم ہوتی۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب اثم من سن القتل، اس شخص کا گناہ جس نے طریقہ قتل جاری کیا، جس نے پہلی بار قتل کیا۔ حدیث نمبر 1412 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها، کوئی بھی انسان، نفس جان، انسان، کوئی بھی جان مظلومانہ طور پہ قتل نہیں ہوتی، کوئی بھی انسان ظلم و زیادتی سے قتل نہیں ہوتا، الا مگر کانا علی ابن آدم الاول، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پہ، کفلن گناہ کا کچھ حصہ ہوتا ہے، من دمیہا اس کے خون میں سے۔ کس کے خون میں سے؟ جو اب قتل ہوا ہے۔ یعنی کہ زمین پہ جب بھی کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو جہاں قتل کرنے والے کو گناہ ملتا ہے وہاں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی کچھ نہ کچھ گناہ ملتا ہے، گناہ کا کچھ حصہ اسے بھی ملتا ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ اس سے ایک تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے کہ جس نے یہ جرم پہلی بار کیا اسے آج بھی جب بھی کہیں پہ کوئی قتل ہوتا ہے، قتل ہونے کی وجہ سے جو گناہ ملنا ہوتا ہے اس کا ایک حصہ اس کو بھی جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ حدیث پڑھ کر کہاں پہ جانا چاہیے کہ اگر ہم کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی آفس میں کسی ایسے گناہ کا سبب بنتے ہیں جو اس گاؤں میں کسی نے نہیں کیا، اس محلے میں کسی نے نہیں کیا، تو وہ گناہ جب جب ہوا کرے گا تو ہمیں بھی حصہ ملے گا، کیونکہ اس کا آغاز کرنے والے ہم ہیں۔ اور یہاں پہ یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں کئی لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب قتل کیا ہے آج کے انسان نے اور اس کے گناہ میں سے ایک حصہ ملے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو، تو یہ تو اس آیت کے خلاف ہو گیا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جرم کا ارتکاب اور ایک ہے جرم کا آغاز۔ جب قتل ہوتا ہے زمین پہ تو قتل کرنے کا گناہ تو اسے ملتا ہے جس نے قتل کیا ہے، لیکن اس جرم کے آغاز کا گناہ اسے ملتا ہے جس نے پہلی بار قتل کیا تھا، اور وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔
اور ان کے قتل کا معاملہ قرآن میں ذکر ہوا ہے سورہ مائدہ میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، ایک دوسرے کو دھمکی دے کے کہہ رہا ہے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ قتل جیسے جرم سے بچیں جس قدر بچ سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کے خون کو سستا سمجھ لیا ہے اور معمولی سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کفل کا معنی کیا ہوگا؟ حصہ، یعنی کہ لا تقتل نفس ظلما، کوئی بھی انسان بطور ظلم قتل نہیں ہوتا، کسی بھی انسان کو بطور ظلم قتل نہیں کیا جاتا، مگر آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پہ کفل ایک حصہ ہوتا ہے، من دمیہا، اس قتل ہونے والے کے خون میں سے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے قتل کو جاری کیا، کہاں پہ؟ زمین پہ۔ باب نمبر 4، باب اثم جریمۃ القتل، قتل کے جرم کا گناہ، قتل کے جرم کا گناہ، ٹھیک ہے کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ حدیث نمبر 413 1413 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، سب سے پہلے جو فیصلہ کیے جائے گا لوگوں کے درمیان وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ فی الدماء، خون کے بارے میں ہوگا۔ یعنی کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو کیس اللہ کے سامنے لایا جائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس کا تعلق خون سے ہوگا، قتل سے ہوگا۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جبکہ سنن اربع میں کہاں پہ؟ سنن اربع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان کو کہتے ہیں سنن اربع، ان کے 4 سنن۔ سنن اربع میں حدیث آئی ہے کہ سب سے پہلے بندے کا جس چیز پہ حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اس کی کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔ اور اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ چیز کیا ہوگی؟ خون۔ اب بظاہر دونوں حدیثوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تصادم، تعارض، ٹکراؤ، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا، لیکن اس کے لیے ایک تو نیت کا صاف ہونا ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں، احادیث کے بارے میں کوئی بغض نہ ہو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں اسلام کے خلاف بغض ہے، یا آپ احادیث کو ماننے والے نہیں بلکہ منکرین احادیث میں سے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ غور کریں تو کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ بھائی جو معاملات ہیں، جو کیا ہے؟ بندوں کے حقوق، بندوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے فیصلہ سب سے پہلے خون کے بارے میں ہوگا، قتل کے بارے میں ہوگا۔ اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے فیصلہ یا حساب کتاب کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید نسائی کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ نسائی شریف میں ایک روایت آتی ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں ایک ہی روایت میں بیان کر دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے بندے کا حساب جس معاملے میں ہوگا وہ نماز ہوگی، اور سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس معاملے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جب یہ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے
لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا، تو اس سے پتہ چلا کہ کسی مسلمان کے خون کو ہلکا نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آغاز ہی اس سے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں مسلمان کا خون نہایت محترم ہے۔ مسلمان کا خون بہانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، سب سے پہلے جس چیز کا لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وہ کس کے بارے میں ہوگی؟ خون کے بارے میں ہوگی۔ باب نمبر 5، باب اثم من قتل نفسہ، گناہ اس شخص کا جو اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، یعنی کہ خودکشی کر لے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوگا کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کوئی خودکشی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس کی اس حرکت کو غلط قرار دیں، وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ خودکشی کرنا اگرچہ بہت بڑا جرم ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے کا اگر وہ توحید کے اوپر ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، نماز جنازہ اس کی ادا کی جائے گی، لیکن معاشرے کے اہم لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ملے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریفیں کریں، آپ خودکشی جیسے جرم کا دفاع کریں، کہتے ہیں جی بیچارہ کیا کرتا، پریشانی اتنا تھا، پریشانی اتنی بڑی تھی۔ تو بھائی پریشانی کی وجہ سے خودکشی وہ کرے جس کو یہ یقین ہو کہ قبر میں اسے سکون ملے گا، اسے خوشی ملے گی، اسے راحت ملے گی، اسے نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر خطرہ یہ ہو کہ دنیا کے مصائب سے جان چھڑانے کے لیے خودکشی کرنے کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ملے گا، جہنم میں بھی عذاب ملے گا، تو پھر خودکشی کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ باب کیا ہے؟ حدیث نمبر کیا؟ 1414، 1414 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسا فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا۔ من تردى من جبل، جو گرے کسی پہاڑ سے، مراد کیا ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو گرائے، مطلب یہ ہے خودکشی کی کوشش میں گرے، مراد یہ ہے۔ تو من تردى من جبل، جو کسی پہاڑ سے گرے، فقتل نفسا، تو اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، تو یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جان بوجھ کے وہاں سے خودکشی کی ہے اس نے۔ تو من تردى من جبل، جو کسی پہاڑ سے گرے اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، فهو في نار جہنم، تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، یتردى فیہ، اس میں گرتا رہے گا، خالدن ہمیشہ، مخلدن فیہا، اسے اس میں ہمیشہ رکھا جائے گا، ابدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی کہ اس کی سزا کیا ہوگی کہ جہنم میں کسی اونچی جگہ سے اسے گرایا جائے گا اور یہی سزا اسے ملتی رہے گی۔ ومن تحسى سما فقتل نفسا، اور جو زہر پی لے، فقتل نفسا، تو اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، فسمه فی یدہ، تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتحساہ، جسے وہ پیتا رہے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدن ہمیشہ ہمیشہ، مخلدن فیہا، اسے اس میں ہمیشہ رکھا جائے گا، ابدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ومن قتل نفسہ بحدیدہ، اور جو اپنے آپ کو مار ڈالے کسی لوہے کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، چھری کے ساتھ، فحدیدتہ فی یدی، تو اس کا یہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یجؤ بہا فی بطنہ، جسے وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ کہاں پہ یہ کام ہوگا؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدن، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا جہنم کی آگ میں، مخلدن فیہا، اس میں اسے ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا، ابدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ خودکشی کرنا چھوٹا جرم ہے کہ بڑا جرم ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ جو یہ جرم کرے گا اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، کیونکہ جان ہمارے پاس امانت ہے، اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔
مصائب آئیں تو کیا کریں، پریشانیاں آئیں تو کیا کریں، وہی کچھ کریں جو انبیاء نے کیا تھا علیہم الصلوۃ والسلام۔ ان سے بڑھ کر مصائب کس پہ آئے ہوں گے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر مصائب کس پہ آئے ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کریں گے، کبھی بھوک میں، کبھی خوف میں، کبھی تمہارے کسی پیارے کو فوت کر لیں گے، کبھی تمہارا مال کم کر دیں گے، اور فرمایا خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں گے، جو مصائب آنے پہ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ اللہ نے کہا۔ تو ہدایت کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ کہ آپ مصائب آنے پہ صبر کریں۔ مصائب کی وجہ سے آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کے گناہ جڑ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ آزمائش کو اٹھا لے۔ دعا کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے، دعا کرنے کی وجہ سے بھی گناہ جڑیں گے، درجے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش کو اٹھا لیں گے تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ لیکن خودکشی کر لینا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ خودکشی کرنا جرم ہے، خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا یہی بنتی ہے۔ اب اگر اللہ اس سزا کو کم کر دیں یا معاف کر دیں تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک، اگر کوئی شرک کے اوپر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ دیگر گناہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں گے، چاہیں کہ تو سزا دے کے جہنم سے نکال لیں گے، جیسے اللہ چاہیں گے ویسے کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنی جان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے، اور دوسروں کی جان کا احترام کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیلنے سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ اور ان احادیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جہاد کے نام پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہیں وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور ان احادیث کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔